تو ایک مرتبہ ہمارے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے پروردگار عالم سے اس حال میں ملوں کہ میں نے اپنے رزق کا بوجھ کسی اور کے کاندھوں پر ڈال دیا جبکہ وہ میرے جیسے انسان ہے۔ حلال رزق صرف پیٹ نہیں بھرتا بلکہ دل سنوارتا ہے۔ محنت سے کمایا گیا لقمہ سکون قلب بن جاتا ہے۔ رزق حلال سب سے پہلے دل کو سکون دیتا ہے۔ انسان کم میں بھی خوش رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ رزق حلال دعا میں اثر پیدا کرتا ہے، نماز میں خشوع آتا ہے، ذکر کو بوجھ نہیں بلکہ راحت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال رزق عبادت کی جڑ ہے، گھر میں سکون پھیلاتا ہے اور اولاد کے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ رزق حلال کم بھی ہو تو بھی سکون دیتا ہے اور رزق حرام زیادہ ہو تو بھی بے چین رکھتا ہے۔ ایک روز شہزادی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں فاقہ تھا۔ گھر میں چند دن سے چولہا ٹھنڈا تھا، کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا۔ بچوں کے چہروں پر بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ جناب امیر بھی کافی فکر مند تھے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے گھر میں نظر کی، گھر میں موجود چرخہ اٹھایا اور رات بھر اون کاٹتی رہیں۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، آنکھوں میں نیند نہ رہی، مگر نیت صرف ایک تھی کہ میرے بچوں تک حلال رزق پہنچ جائے۔ صبح وہ سوٹ تیار ہوا، جناب امیر اسے بازار لے کر چلے، بازار میں فروخت کیا۔ فروخت کرنے کے بعد جو رقم مولا کے ہاتھوں میں آئی، مولا نے اس سے آٹا خریدا۔ آٹا خرید کے گھر میں لائے، شہزادی فاطمۃ الزہرا کو دیا۔ بی بی نے اس سے چند روٹیاں پکائیں۔ جیسے ہی کھانے کا وقت قریب آیا کہ ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی نے تمام کی تمام روٹیاں اس مسکین کو دے دیں اور خود پانی پی کر شکر پروردگار کیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے، کسی یتیم نے دروازے پر دق الباب کر دیا۔ اہل بیت اطہر نے تمام روٹیاں اس یتیم کی جھولی میں ڈال دیں، اور پھر تیسرے دن بھی اسی طرح سے ہوا کہ کسی قیدی نے دروازے پر دق الباب کر دیا اور اہل بیت نے اپنی روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور ایک مرتبہ پانی پی کر شکر پروردگار بجا لائے، مگر حلال رزق اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دے دیا۔ اسی عمل پر سورہ دہر شہزادی فاطمۃ الزہرا کی شان میں قصیدہ پڑھتی ہوئی نازل ہو گئی، اور اللہ نے اعلان کر دیا یہ لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں اور خود محتاج رہتے ہیں۔ یہ وہ روحانی سکون تھا جو فاقے میں بھی دل کو مطمئن رکھتا ہے، بھوک میں بھی چہرے پر نور بن جاتا ہے اور حلال رزق کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ حلال رزق اگر کم بھی ہو تو بھی برکت والا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آج کا پیغام صرف اتنا سا ہے کہ روحانی سکون صرف دولت میں نہیں بلکہ حلال رزق میں موجود ہے۔